بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حجر کے مقام پر سویا ہوا تھا کہ اس وقت میں نے ایک خواب دیکھا جو بڑا عجیب اور دلکش تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاں ایک ایسا درخت اگا کہ اس کا سر آسمان سے جا لگا اور اس کی شاخیں مشرق سے مغرب تک پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ میں نے ایک نور دیکھا جو سورج سے 70 گنا بڑا تھا۔ تمام عرب و عجم اس نور کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ کبھی یہ نور چھپ جاتا تو کبھی پورے آب و تاب کے ساتھ پھر جلوہ گر ہو جاتا۔ میں نے قریش کے کچھ لوگوں کو اس درخت کی شاخوں سے لٹکے ہوئے دیکھا اور قریش کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اس درخت کی جڑوں پر کلہاڑا چلانے کا قصد کر رہے ہیں۔ جب وہ اس درخت کے قریب گئے تو ایک شکیل اور وجیح نوجوان نمودار ہوا اور اس نے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی کمریں توڑ ڈالی اور آنکھیں نکال دیں۔ میں نے بھی اس درخت کا کچھ حصہ لینا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے پوچھا کہ یہ درخت کن لوگوں کے لیے ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ درخت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی شاخیں پکڑ کر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس وقت میری آنکھ کھل گئی، خوف اور ہیبت سے میرا جسم لرز رہا تھا۔ میں اس وقت قریش کی ایک کاہنہ کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو تیرے صلب سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو مشرق سے مغرب کا مالک ہوگا اور مخلوق خدا اس کی اطاعت کرے گی۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ شاید وہ شخص تو ہی ہے، لیکن خدا کی قسم وہ درخت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا حضرت عبداللہ کی پیشانی پر تاباں ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو چکا تھا، لیکن کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکتا رہا اور اس نور کی شہرت ملک شام تک پھیل گئی تو شاہ شام کی لڑکی مسمات فاطمہ جو اپنے حسن و جمال اور حشمت و جلال میں یکتا تھی، اس نور سے اقتباس کرنے کے لیے مکہ آئی اور اپنے حشم و خدام اور لونڈیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ بیت اللہ کے کرب و جوار میں ٹھہر گئی اور چند روز کے بعد حضرت عبداللہ سے ملاقات کی۔ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ دیکھا تو اس نے عشق سے مجبور ہو کر اپنے چہرہ سے پردہ اٹھا کر حضرت عبداللہ سے نکاح کے لیے استدعا کی۔ حضرت عبداللہ نے جب اس کا حسن جمال کامل اور شوق غالب دیکھا تو اس کی استدعا کو قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کام میرے والد محترم حضرت عبدالمطلب کے مشورہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ نے بھی اس بات کو پسند کیا۔ جب حضرت عبداللہ رات کو گھر واپس آئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خواہش مجامعت پیدا ہوئی۔ نتیجہ وہ جزو نسل محمدی آپ کی سلب سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم میں منتقل ہو گیا اور وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے فاطمہ شامیہ کا قصہ حضرت عبدالمطلب سے بیان کیا۔ آپ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت عبداللہ فاطمہ کے پاس آئے تاکہ اپنے والد کی رضامندی کی اسے اطلاع دیں۔ فاطمہ کو وہ نور ان کی پیشانی میں نظر نہ آیا تو ان کے دل سے آہ نکلی۔ پھر کہا، اے عبداللہ، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہیں اور چلا گیا ہے، لہٰذا اب مجھے آپ سے نکاح کی خواہش نہیں رہی۔ اس کے بعد وہ ملک شام کی طرف واپس چلی گئی۔ ولادت و سعادت کے وقت احوال غیبی کا اظہار۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت گھر میں اکیلی تھی۔ عبدالمطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 4 مہینے پہلے مدینہ میں فوت ہو چکے تھے اور وہیں مدفون ہوئے۔ جو ہی میں نے اوپر دھیان کیا تو دیکھا کہ کوئی بہت بڑی شے چھت کی راہ سے گھر میں آ رہی ہے۔ اس سے مجھ پر ایک ہیبت سی چھا گئی تو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کہ ایک سفید پرندے نے اپنے پر مجھ پر ملے ہیں اور وہ خوف و ہراس زائل ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کوئی سفید رنگ کی پینے کی چیز دی جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دودھ تھا۔ میں چونکہ پیاسی تھی اس لیے میں نے اس شربت سے چند گھونٹ پی لیے۔ پھر میں نے دراز قامت اور خوبصورت عورتیں دیکھی جو عبدالمناف کی بیٹیوں سے ملتی جلتی تھیں۔ وہ میرے ارد گرد جمع ہو گئیں اور میرے حال و احوال پوچھنے لگیں۔ پھر میں نے ایک ریشمی کپڑا زمین سے آسمان تک آویزاں دیکھا۔ میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اسے پکڑ لو۔ جو ہی میری آنکھوں سے حجاب اٹھا
تو میں نے زمین کے مشرق مغرب دیکھ لیے، پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر بلند تھا۔ بعد ازاں بہت سی عورتیں میرے ارد گرد جمع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ سر بسجود ہو گئے اور اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ اس کے بعد بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے سنا کہ منادی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کی سیر کرائی گئی ہے تاکہ تمام مخلوق آپ کی صفات، آپ کی صورت اور اسم گرامی سے آشنا ہو جائے۔ یہ بادل صرف ایک لمحے کے لیے منور رہا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید اور حریر سے زیادہ نرم تھا۔ پھر ایک بادل پہلے سے بڑا آیا، اس میں نے انسانوں، گھوڑوں کی آوازیں سنی۔ میں سن رہی تھی کہ منادی کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنوں، انس اور چرندوں پرندوں کو زیارت کرائی گئی۔ پھر آپ کو آدم علیہ السلام کی سفوت و بزرگی، نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، یوسف علیہ السلام کا جمال، یعقوب علیہ السلام کا بشرا، داؤد علیہ السلام کی صورت، ایوب علیہ السلام کا صبر، یحییٰ علیہ السلام کا زہد اور عیسیٰ علیہ السلام کی سخاوت عطا ہوئی۔ یہ بادل بھی صرف ایک لمحہ کے لیے ہی روشن ہوا۔ پیدائش کے وقت ملائکہ اور مقربین کا حضرت آمنہ کے پاس آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ جب آدھی رات گزری تو میں نے خانہ کعبہ کو مقام ابراہیم کی طرف سجدہ اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند کرتے دیکھا اور کہتے سنا کہ اب مجھے مشرکیوں کی نجاستوں اور زمانہ جہالت کی نباکیوں سے پاک و صاف کر دیا گیا ہے۔ پھر اس میں تمام بت جھک گئے۔ میں نے حبل کی طرف دیکھا جو سب سے بڑا بت تھا، تو وہ بھی اوندھے منہ ایک پتھر پر پڑا ہوا تھا، اور منادی نے یہ صدا دی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں صفا پہاڑ پر چلا گیا۔ صفا پہاڑ پر میں نے شور و غل دیکھا۔ مجھے ایسا نظر آتا تھا گویا تمام پرندے اور بادل مکہ پر سایہ کرنے آئے ہیں۔ پھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف آیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابا جان، بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ ذرا میں دیکھوں، تو کہنے لگی اجازت نہیں۔ پھر میں نے کہا اے آمنہ، اس بچے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار سونتی اور گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو تلوار سونتے ہوئے تھا اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھا۔ کہنے لگا اے عبد المطلب، واپس چلا جا تاکہ ملائکہ مقربین اور تمام علیین کے رہنے والے تیرے بچے کی زیارت سے فارغ ہوں۔ اس سے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں اس حالت میں باہر آ گیا تاکہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دوں، لیکن میری زبان 1 ہفتہ تک بند ہو گئی اور میں کسی سے بات نہ کر سکا۔ ولادت کے وقت شاہ ایران کے محل کا جنبش کھانا۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات کسریٰ بادشاہ ایران کا محل جنبش کھا گیا۔ اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے فروزہ تھا، اس مدت میں کبھی نہ بجھا تھا، ٹھنڈا ہو گیا۔ درائے ساوا خشک ہو گیا۔ ایک موبد نے جو مجوسیوں سے زیادہ عالم تھا، خواب دیکھا کہ کچھ بے مہار اور سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو مار رہے ہیں، تا آنکھیں دجلہ تک چلے گئے اور پھر مختلف شہروں میں بھر گئے۔ کسریٰ محل کی جنبش اور 14 کنگروں کے گرنے سے سہم گیا، اگرچہ آپے میں رہا لیکن اطمینان خاطر جاتا رہا۔ صبح ہوئی تو بےقرار ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی وہ تمام ماجرا اپنے وزیروں اور داناؤں کو کہہ سنایا۔ ابھی قصہ تمام نہیں ہوا تھا کہ آتش کدہ فارس کے بجھنے کی خبر مل گئی، جیسے بادشاہ کی فروماندگی اور بڑھ گئی۔ اس وقت موبداں نے اپنی خواب کا تذکرہ بادشاہ سے کیا۔ بادشاہ پوچھنے لگا اے موبداں، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ ایک ایسا حادثہ جو نواحی عرب میں واقع ہوا ہے۔ کسریٰ نے نعمان بن منظر کو لکھا کہ دانا و عاقل آدمی سے اس کے متعلق پوچھیے۔ اس نے عبد المسیح
غسانی کو بادشاہ خدمت میں بھیجا، جس نے اس سے رونما ہونے والے واقعہ سے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا اس کا علم تو میرا چچا سطیح غسانی کو ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس سے پوچھو۔ عبدالمسیح گیا تو دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر تھا۔ اسے سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ اس نے شعر کہنے شروع کر دیے۔ جب سطیح نے اس کا شعر سنا تو آنکھ کھولی اور کہا کیا تجھے بادشاہ نے بھیجا ہے؟ دیکھو جنبش اوان، کسرا کے کنگروں کا گرنا، موبداں کا خواب دیکھنا، آتش کدہ فارس کا ٹھنڈا ہونا، دریائے صحابہ کا خشک ہونا، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نشانات ہیں اور اس بات کی علامات ہیں کہ وہ اس سرزمین پر قبضہ کر لیں گے۔ اب صرف 14 ایرانی بادشاہ حکومت کریں گے، پھر ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب عبدالمسیح نے کسرا کو یہ بات بتائی تو کہنے لگا جتنا عرصہ 14 بادشاہ حکومت کریں گے بے حاصل و لا حاصل ہوگا۔ چنانچہ 10 بادشاہ صرف 4 سال تک، پہلا نوشیروان اور 4 دوسرے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک حکومت کر سکے۔